ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے ابلیسیت اور آدمیت کی جنگ جاری ہے، اور شیطان نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، یہ جنگ میں نے کرنی ہے تو وقت مجھے ذرا لمبا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، ابھی آ جاؤ میدان میں، لے لو قیامت تک کا وقت لے لو. اس وقت سے لے کے ہزاراں سال گزر گئے، شیطان لگا ہوا ہے، ابلیس لگا ہوا ہے، اور قیامت تک اس نے لگے رہنا، اس نے باز نہیں آنا. اب آپ غور کریں، شیطان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ شیطان سے میری مراد ابلیس ہے، جو شیطانوں کا سرپنچ ہے یا ابا جی ہے. اس خناس اور شیطان ابلیس کا بنیادی مسئلہ پتہ چودر ہے. اس نے جب دیکھا کہ میری بڑی عزت، میری بڑی تکریم تھا جنوں کو تو چھتر مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے وہ جنگلات میں، غاروں میں، پہاڑوں میں پھینک دیا تھا فرشتوں نے، لیکن یہ ذرا اس وقت شریف آدمی تھا، شریف جن تھا، آدمی تو خیر نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو عزت دی، احترام دیا، وقار دیا، اس کو فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام اس کو نصیب ہوا، اللہ کی قربت ملی. یہ چودھری ہو گیا نا. اب جب آدم علیہ السلام کا ابھی ڈھانچہ ہی تیار ہوا تھا، تو اس نے ایسے کر کے نا حسد کرنا شروع کر دیا، اس کی چودر کو، اس کی انانیت کو، اس کی بڑائی کو، اس کے بڑے پن کو چوٹ لگی. اچھا ہن ساڈے اتے ہے چودھری لگے گا. اس کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ علیہ السلام فرماتے جب آدم کا ڈھانچہ اللہ نے تیار کر دیا علیہ السلام، اور ابھی اس میں روح نہیں پھونکی تھی، تو شیطان اسی وقت ارد گرد چکر کاٹنا شروع ہو گیا. یتیف وہ چکر لگا کے چیک کرتا تھا یار اس کو قابو کیسے کرنا ہے. ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی اور اپنی چودروں سے پہلے یاد آ گئی.
ویک پوائنٹ تلاش کرنا شروع ہو گیا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور سب کو کہا سجدہ کرو. آگے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اور بدبخت, مسئلہ سجدہ نہیں ہے, مسئلہ میرا حکم ہے. مسئلہ سجدہ نہیں تھا, مسئلہ اللہ کا حکم تھا. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, میں نے تمہیں حکم دیا ہے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من, اب میں چودھری ہاں, میں کہا تو تھلے لگا, میں کہا تو سجدہ کرا. اس کو اپنا نا بڑا پن یاد آ گیا, چودھر یاد آ گئی. انا خیر من, اور میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اور کہا آگ کہا مٹی, ہمارا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. میں آگ ہوں, میں شعلہ مار سے بنا ہوں, میں اوپر کو جاتا ہوں, میری اٹھان بڑی ہے, یہ مٹی ہے نیچے رہتی ہے. میں نہیں مانتا. یہ بیماری نا وہاں سے چلی, بڑا بننے کی بیماری, چودھر کی بیماری. حالانکہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں نا, میرے بندے, نہ ان کی گفتگو میں چودھر ہوتی ہے, بڑا پن ہوتا ہے, تکبر خود نمائی ہوتی ہے, نہ ان کے چلنے کے اندر کوئی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. اگر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری سے. یمشون علی الارض ہونا, وہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں بڑے ہی آہستہ آہستہ, سینہ تان کے نہیں چلتے, ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کے نگاہیں اونچی کر کے ہر ایک کو گھور کے نہیں چلتے, وہ کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. یمشون علی الارض ہونا, بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں. شوخوں کی طرح, شریروں کی طرح, متکبر لوگوں کی طرح, چودھریوں کی طرح اپنے بوٹوں کی نمائش نہیں کرتے, زمین پہ زور زور سے مار کے لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے میرے بوٹ دیکھو کتنے مہنگے حج پپی کے. آرام سے تمیز سے چلتے ہیں, شرافت سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ ان کی چال میں بھی وقار, احترام, ان کی بولی میں بھی, ان کی گفتگو میں بھی ٹھہراؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور اگر کبھی کبھار ان کا پالا نالائق لوگوں سے پڑ جائے, جہلا سے پڑ جائے, احمقوں سے پڑ جائے, ان کا مقابلہ نہیں کرتے. وہاں پہ اپنی شہرت نہیں دکھاتے, اپنے آپ کو اجاگر نہیں کرتے, اپنا رتبہ نہیں بیان کرتے, اپنا سٹیٹس اور اپنی پراپرٹیاں, اپنی ملیں اور فیکٹریاں, دکانیں سامنے نہیں لے کے آتے. قالوا سلاما, جیسے چلنے میں متکبر نہیں ہے ویسے بولنے میں بھی متکبر نہیں ہے. کوئی الجھنے کی کوشش بھی کرے کہتے السلام علیکم بھائی جان, اللہ آپ پہ رحم کرے. اور ہمارے لیے یہی حکم ہے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اللہ فرماتے زمین پہ زیادہ اکڑ کے نہ چلا کرو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ زمین پہ اکڑ کے چلو گے پتہ نہیں زمین نہیں پھاڑ دو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور زیادہ اکڑ کے مت پھرا کرو. تم جتنے مرضی ایڑیاں اونچی اونچی کر کے اٹھ کے اپنے آپ کو نمایاں کر لو, جیسے مرضی گھوم لو, تم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمارے اندر بڑا پن نمایاں کرنے کی بجائے عاجزی نظر آنی چاہیے, انکساری نظر آنی چاہیے. آپ خود غور کیجئے, مجھے بتائیے کیا دنیا کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی ہے؟ وہ شیخ سعدی نے کتنی پیاری بات کہی, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے حسن و جمال والے بنو انسانیت کے سردار, من وجہک المنیر لقد نور القمر, آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے چاند بھی شرما جاتا ہے. کہتا میں چند آنکھاں انصاف نہیں, چاندہ تے چہرہ ہی صاف نہیں. ایتھے چند نو پوچھدا کون ہے, ایتھے سورج دی نیوی تو ہے. یہاں تو چاند کیا سورج کی بس ہو گئی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں من وجہک المنیر لقد نور القمر, یہ چاند میں جو روشنی اور تازگی ہے نا یہ آپ کے چہرے سے لی گئی ہے.
لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی جو تعریف ہے اس کا تو کبھی احاطہ کر ہی کوئی نہیں سکتا، بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، شیخ سعدی فرماتے مجھے تو اتنی سمجھ آئی اللہ کے بعد بس آپ ہی ہیں اور ہے ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن میں نے کبھی اس پہ تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، بڑا پن نہیں جتایا۔ کتنی عاجزی تھی آپ علیہ السلام کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے مابین بیٹھے ہوتے، باہر سے کوئی بندہ آتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کون ہے۔ بڑے تھے نا، سب سے بڑے تھے۔ اکثر آپ روایات میں پڑھیں گے باہر سے بندہ آیا اور کہتا ہے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شارحین اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں، ان روایات کی شرح میں، کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے، کہ آپ علیہ السلام جب مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کا کوئی ایسا امتیازی وصف نہیں ہوتا کہ آپ کو دیکھ کے پہچان لیا جائے۔ آپ کا لباس بھی سادہ، آپ کا حلیہ بھی سادہ، آپ علیہ السلام کا بیٹھنا بھی سادہ، اتنا سادہ۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، قباء کی بستی میں بیٹھے تھے، دو صاحب تھے۔ کون کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ ہی نہیں چل رہا لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات محسوس کی کہ لوگ مجھے پروٹوکول دیتے جا رہے ہیں، شاید مجھے اللہ کا نبی سمجھ رہے ہیں، ابوبکر صدیق نے یہ چیز محسوس کر لی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کر لی ہوگی کہ لوگ میری بجائے ان کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کون۔ ابوبکر صدیق فرماتے جب مجھے یہ چیز محسوس ہوئی نا کہ مجھے لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں، کہتے میں نے اسی وقت ایک چادر تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے سر کے اوپر ایسے کر کے تان دی کہ لوگوں کو پتا چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ کتنی عاجزی آپ علیہ السلام کے اندر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی فرماتے یردف خلفہ، آپ علیہ السلام اگر راستے میں کبھی گھوڑے پہ جاتے ہوتے، کبھی گدھے پہ جاتے ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو پیدل دیکھتے آپ کہتے آؤ یار میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آج کوئی چودھری کوئی بڑا بندہ یہ گوارا کرتا ہے کسی عام بندے کے لیے، معمولی بندے کے لیے اپنی گاڑی روکے، اپنی سواری روکے؟ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے سادہ تھے، یہ عرب کے ہاں یہ متکبر لوگ جو ہوتے تھے اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا گوارا نہیں کرتے اپنی سیٹ کے اوپر۔ آج بھی بڑے لوگ یہ گوارا نہیں کرتے ان کے ساتھ کوئی بیٹھے، ان کی گاڑی میں کوئی بیٹھے، ملازم تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ کہتے یردف خلفہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جب راہ چلتے کسی کو دیکھتے پیدل اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ وَيَضَعُ طَعَامَهُ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے سادہ تھے زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے تھے۔ آج تو یہ بات ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، آج فیشن کے خلاف ہے، جو پیسہ آ جاتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور جہاں اب کھانا کھانا، اور میں تو شادیوں پہ جاتا ہوں یہ پیسے والے چودھری بڑے بڑے متکبر لوگ اور چٹائیوں پہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے، اور یہ تو شادی کے اوپر بھی ان کے لیے کرسیاں، شادی تو چھوڑو وہ تو خوشی کا موقع ہے نا، اور لوگوں کی وفات ہوتی ہے، مرگ ہوتی ہے، جن کے دماغوں میں خناس ہوتا ہے، گردنوں میں سریا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کسی کا مر بھی جاتا ہے چٹائی پہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے، ان کے لیے کرسیاں منگوانی پڑتی ہیں۔ کیا تم نبی کریم علیہ السلام سے بھی بڑے ہو گئے؟ صحابی فرماتے یَضَعُ طَعَامَهُ عَلَى الْأَرْضِ، بالکل نہ بندوبست کرے، آنا ہے نہیں آنا ہے چھٹی کرے، جان چھڑوائیں اس سے، بیٹھنا ہے تو چٹائی پہ بیٹھے، جہاں سارے بیٹھے ہیں وہیں یہ بیٹھے۔ صحابی فرماتے آپ علیہ السلام نے کبھی توہین محسوس نہیں کی۔ یَضَعُ طَعَامَهُ عَلَى الْأَرْضِ، کھانا زمین پہ رکھ کے جناب کھا رہے ہیں۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، اور آپ کو کوئی غلام آ کر کھانے کی دعوت دیتا آپ اس کی دعوت بھی قبول کر لیتے۔ ایک درزی تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑے آ کر کہا جی میرے پاس کھانا کھا لیں گے؟ کہا آپ نے فرمایا ہاں تیرے گھر آ کے کھانا کھائیں گے۔
اب یہ آپ علیہ السلام کی آج دین کی ساری ہے، غریبوں مسکینوں کے گھروں میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ آج کسی بڑے آدمی کو کہے، کوئی غریب بندہ، کوئی نوکر کہے، ملازم کہے جی میرے گھر آ کے کھانا کھائے، بہت کم لوگ ایسے اللہ کے ولی ہوں گے۔ بلکہ چوتھی چیز فرماتے اس سے بھی انتہا، وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، کھجور کھانا سنت ہے، لمبے بال رکھنا سنت ہے، کھوتے تے سواری کرنا بھی سنت ہے، وہ بھی کر کے بکھاؤ۔ کھجور تو ویسے ہی کھائی تھی، بال تو ویسے کوئی تو رکھنے تھے، کپڑا تو کوئی تو پہننا تھا۔ ہم نے اس کو دیکھا جو میٹھی میٹھی سنت ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو اللہ کے بندو یہ بھی سنت ہے، بھی اس کو بھی پورا کر کے مجھے دکھاؤ۔ یرکب الحمار، فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گدھے کے اوپر بھی سواری کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہے، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ بالکل الٹ، بالکل اللہ جانتا ہم مخالف اس سمت پہ، پتہ نہیں کس سمت پہ جا رہے ہیں۔ یہاں مانگ کے بڑائی نہ ملے، مانگ کے لیا جاتا ہے، جھگڑا کر کے لیا جاتا ہے، کہتے ہم حقدار ہیں جی، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے، کرنا ان کو بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب صحابہ آئے نا کچھ عہدے مانگنے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت فرمائی، میں یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، عبد الرحمن کبھی بھی خود ذمہ داری کا کسی سے سوال نہ کرنا، کسی کو نہ کہنا کہ مجھے ذمہ دار بنا دو۔ میں لا تسأل الامارہ، کبھی نہ کسی کو کہنا کہ مجھے ذمہ داری دو، میں کام کر کے دکھاتا ہوں، مینوں بڑا سونا کرنا آتا ہے، نہ یہ کام کبھی نہ کرنا۔ میں اگر تیرے مانگنے کی وجہ سے تجھے مل گئی، اللہ نے تجھے دینی کوئی نہیں، تجھے مل گئی نا تیرے مانگنے کی وجہ سے، اللہ نے تیری بالکل مدد نہیں کرنی۔ وکیلتا الیہا، تو اس عمارت کے سپرد ہے جو مانگ کے لیتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، جھوٹے الزامات بھی لگاتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، ذہنی ٹارچر، مینٹلی ٹارچر بھی کرتا ہے، ذہنی پریشانیاں بھی دیتا ہے، ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، اگلا بندہ پھر ذلیل ہو کر چیزیں چھوڑ کے اس کو دے دیتا ہے۔ فرمایا ایسا مت کرنا عبد الرحمن، کبھی مانگ کر کچھ ذمہ داری نہ لینا، اگر مانگ کر لوگے تو اللہ تیری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تجھے مانگے بغیر مل جائے، معاشرے میں لوگ دیکھیں ان کو ذمہ داری دے دیں، ان کو کام کرنا آتا ہے، لوگ اگر بغیر مانگے فرمایا تجھے دیں گے نا، وَإِنْ عَلَيْهَا، پھر اللہ تیری اس چیز کے متعلق مدد کرے گا۔ آج دیکھیں ایک ضعیف روایت ہے، روایت ضعیف ہے لیکن معنی اس کا بالکل صحیح میں سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت سے پہلے مسجدیں ہوں گی بڑی شاندار، بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہوں گی۔ فرمایا لوگوں میں دھوم مچی ہوگی، فلانی مسجد بہت بڑی ہے، فلانی بڑی شاندار ہے، میں خراب من الہدی، اس مسجد کے اندر سارا کچھ ہوگا، ہدایت کا سامان نہیں ہوگا۔ حدیث بے شک ضعیف ہے لیکن معنی پہ غور کریں، اس کو اپلائی کریں، آج کے معاشرے پہ اپلیمنٹ کریں اسے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بغیر کسی تعصب کے، کسی مسلک کو چھوڑ کر چکر لگائے مسجدوں کے، چودریں بنائی ہوئی ہیں، اڈے بنائے ہوئے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے، کوئی لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے، کوئی لوگوں کے گریبانوں کو ہاتھ ڈال رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے، کوئی دھکے مار مار کے لوگوں کو نکال رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے، کوئی جاتا ہے کہتے ہیں جائے ہمیں کیا ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے قیامت سے پہلے ایسا ہونا ہے، میری امت کے لوگ مسجدیں بنائیں گے، یتباہ الناس فی المساجد، مسجد بنائیں گے صرف شوخیاں مارنے کے لیے۔ مسجدیں فرمایا کیوں بنائیں گے؟ صرف شوخیاں مارنے کے لیے۔ یہ مکہ کے مشرکین کے اندر بھی عادت تھی، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اور تمہارے ہی متولیت کیا کام آئی؟ ذرا سی بات ہوتی لوگ او اسی بیت اللہ دے متولی ہیں، اسی خانہ کعبہ بنایا، تسی کسی دے پیو تے احسان کیتا؟ یہ تمہارے لیے شرف ہے، اللہ نے تمہیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ پر احسان کرتے ہو؟ وہ لوگ ہوئے مسلمان، کچھ لوگ آخر میں جا کر کہتے جی او اسی مسلمان ہوئے ہیں، اسی تہاڈے بڑا احسان کیتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو تاری ہم پہ احسان کیا، اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ اب ڈنڈے لگ رہے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، اب تمہیں مسلمان ہونا پڑنا تھا۔ یہ کوئی احسان اور فخر کی بات نہیں ہے۔ یتباہ الناس فی المساجد، میں لوگ مسجدوں کے اندر شوخیاں مارا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کریں گے،
اوے مقابلہ کرنا ہے اس بات پہ کرو میری مسجد میں نمازی زیادہ تمہاری مسجد میں کم ہے. مقابلہ کرنا ہے اس بات پہ کرے کہ ہماری مسجد میں جمعہ اچھا ہوتا ہے آپ کی مسجد میں نہیں ہوتا. مقابلہ کرنا ہے اس بات پہ کرے ہماری مسجد میں صفائی زیادہ ہوتی ہے آپ کی مسجد میں کم ہوتی ہے. یہ ہے مقابلہ بازی کے نیکی میں مقابلہ کرے. آپ علیہ السلام فرماتے قیامت سے پہلے لوگ یہ شوخیاں مارا کریں گے میری مسجد میری مسجد میری مسجد. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسا وقت آ جائے گا لوگ مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے چکروں میں پڑ جائیں گے. بس خوبصورتی ہونی چاہیے, جو ایک دفعہ دیکھیں نا بلے 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 فائدہ. لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں کروڑ روپیہ لگا دو جی مسجد کے اوپر. اتنا پیسہ مسجد پہ نہیں ہم لگاتے جتنا مینار کے اوپر لگاتے. مقابلہ بازی میں مینار بنتے ہیں. وہ دیوبندیوں کا اتنا ہے ہم نے اس سے 1 انچ زیادہ کرنا ہے 1 فٹ زیادہ کرنا ہے. یہ ہمارے معیار بن گئے چودھر کے. لوگ کہے واہ جی واہ بلے بلے جی کیا مسجد بن گئی جی, کیا کلین آ گیا جی, کیا اے سی آ گیا جی, کیا فلانی ڈمکانی چیزیں آ گئی. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی منظر کشی کرنا چاہے نا مختصر الفاظ میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی دیواریں بھی نہیں تھیں, مسجد میں بچھانے کے لیے چٹائیاں بھی نہیں تھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بچھانے کے لیے مصلی بھی نہیں تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں چھت ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے. بارش ہوتی تھی تو وہ مسجد گیلی ہو جاتی تھی. صحابی فرماتے مسجد کے اندر آتے جاتے لوگ, آتے جاتے جانور بھی آتے, ہم ان کو بھگاتے پھر باہر کرتے. لیکن اس مسجد سے دین کا کام ہوا. اور آج دین کا کام کس لیے نہیں ہو رہا؟ وہی جو ضعیف روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا مسجدیں بہت بڑی بڑی شاندار ہوں گی, خراب من الہدی, ان کے اندر ہدایت کا ساز و سامان نہیں ہوگا. کیوں؟ جب لڑ جگڑ کر یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں نا, پھر اس کو بچانے کے لیے بھی حرکتیں بندہ الٹی کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. اب یہ بیڑیے کی فطرت کی جانب آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندہ بڑے بننے کے لیے, بڑا بننے کے لیے, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے, عہدے لینے کے لیے آگے آگے کرتا ہے نا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فطرت کو بیڑیے کی فطرت سے تشبیہ دی ہے. اگر آپ نے کبھی یہ جانور مطالعہ کیا ہو, ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں ہیں, خصوصاً محدثین نے, شارحین نے جن جانوروں کے نام قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کے اوپر تو بڑا تفصیلی لکھا ہے. چیونٹی پہ ایک ایک کتاب آ گئی, گائے پہ کتابیں آ گئیں, ہر اونٹ پہ کتابیں آ گئیں, مکھی پہ کتابیں, ہر چیز پہ کتابیں آ گئیں. جو قرآن و سنت کے اندر جانور آئے, کیڑے مکوڑے آئے, اللہ تعالیٰ بلا وجہ تو نہیں کسی چیز کا ذکر فرماتے, پوری پوری کتابیں لکھ دی. تو بیڑیا کی جو فطرت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. بیڑیا بھوکا ہوتا ہے, لالچی ہوتا ہے, اور بیڑیا کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. بیڑیا کی فطرت ہے. بیڑیا کو اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا ہے نا, وہ کوئی ایک بکری نہیں کھاتا. وہ جب بہت زیادہ بکریاں دیکھتا ہے وہ پاگل سا ہو جاتا ہے, دیوانہ سا ہو جاتا ہے. اور پھر جب ایک بیڑیے کی بجائے 2 بیڑیے ہو جائے تو اس وقت تو اور اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. نہ چودھری کو چنگا لگتا ہے. جب 2 چودھری ہو جائے ایک میان میں 2 تلواریں کہاں سجتی ہیں؟ کہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے نا, نہ اس نے کھانی نہ اس نے کھانی, فتویٰ آ جانا کہ یہ حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیڑیوں سے تشبیہ دی. فرمایا جو بندہ عہدے کا حریص ہوتا ہے, لالچی ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو دین کے معاملات میں اوپر لے کے جانا چاہتا ہے, لوگوں کو پتہ چلے بڑا یہ دین کا کام کر رہا ہے, فرمایا یہ بیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے. جب 2 بیڑیے ایک ریوڑ میں ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ٹسل ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں زیادہ کھا لوں, وہ کہتا ہے میں زیادہ کھا لوں. اب بیڑیے کرتے کیا ہے, وہ ایک بکری کی ران پکڑتا ہے, تھوڑی سی کھاتا ہے, وہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اس سے آگے نکل رہا ہے, وہ اس بکری کو چھوڑ کر دوسری بکری کی جانب چلا جاتا ہے. کھاتے دونوں نہیں ہیں,
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بکریوں کے پورے ریوڑ کا 100 بکریاں 200 بکریاں ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. او بھائی کھانی ہے تو ایک کھا لو, باقی چرواہے کے کام تو آئیں. کسی کی ٹانگ پہ کاٹ لیا, کسی پہ ہاتھ پہ کاٹ لیا, کسی کا کان کھا لیا, کسی کو جو ہے وہ پنجے مار دیے, کسی کی آنکھیں خراب کر دیں, کسی کا ناک توڑ دیا. اب دیکھیں سارے ریوڑ کا بیڑا غرق ہو گیا, بیوڑ کا بھی بیڑا غرق ہو گیا, آپ بھی کچھ پیٹ بھر کے نہیں کھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو 2 بھوکے بیڑیے کسی ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں, فرمایا اتنا نقصان وہ نہیں کرتے دین کا, بکریوں کا, جتنا دین کا وہ نقصان بندہ کرتا ہے جو دین کے معاملات کا اہل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو چودھری بننے کے شوق میں دین کی ذمہ داریاں لے لیتا ہے. ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے. آپ یہاں سے نکل کر سیاست کے اندر جائیں, اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. صاف نظر آ رہا ہے یہ ملک دیوالیہ پن کا شکار ہونے جا رہا ہے. اس ملک کے اندر کس چیز کا جھگڑا ہے؟ کیا کوئی معیشت کا جھگڑا ہے؟ کیا کوئی سیاست کا جھگڑا ہے؟ اللہ کے بندوں نے اس ملک کے اندر چودر کا جھگڑا ہے. ایک پارٹی کہتی ہے چودر ہماری ہونی چاہیے, دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں چودر ہماری ہونی چاہیے. اب اسی چودر کے چکر میں یہ ملک 72 سال سے تباہ ہو رہا ہے. یہ 72 سال سے اس ملک کے ساتھ تماشا کھیلا جا رہا ہے. جب سے قائد اعظم رحمہ اللہ, لیاقت علی خان رحمہ اللہ رخصت ہوئے ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک اس ملک کے اندر یہی تماشا لگا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں, نہ اپوزیشن کو عوام کی پرواہ ہے. پتہ ہے کرونا ہے, بالکل ہے, اور حقیقی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو جب کرونا کی خبریں تھی کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, میری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کرونا ہے. زبردستی خبریں دبائی جا رہی تھی, اخباروں کو خبریں نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی. آج سے 2-3 مہینے پہلے بھی لوگ ایسے ہی مر رہے تھے, آج بھی لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں. اب ان کو اپوزیشن کو کوئی پرواہ نہیں, لوگ مرتے ہیں تو مرے, وہ کہتے ہیں جلسوں میں. میں نے خود ٹی وی پہ سنا, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ملک کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں, ملک کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اور حکومت ہے وہ ان کو ذمہ دار بناتی ہے, کہتے ہیں یہ کرونا پھیلا رہے ہیں, اور دیگر ادارے کہتے ہیں یہ کرونا پھیلا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ کرونا سے بھی بڑی مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہے, ہم نے اس سے جان چھڑوانی ہے. نہ کرونا مسئلہ ہے, نہ معیشت مسئلہ ہے, نہ سیاست مسئلہ ہے. اللہ کے بندو, اس چیز کا اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ, ہر ادارہ اپنی چودر قائم کرنا چاہتا ہے. عدالت پچھلی تھی, اس نے اپنی چودر قائم کرنا چاہی, ملک کا بیڑا غرق بغیرت کر کے چلا گیا. سابق مثال کہاں ہے اس کا ڈیم؟ بیڑا غرق کر کے چلا گیا, ایسے گندے فیصلے کر کے گیا. اور اب وہ لوگ اپنی راہ سے ہٹے ہیں, اپنی راہ کے اوپر آئے ہیں, تو ان کی عزت تھوڑی سی برقرار رہ گئی ہے. اس لیے گزارش یہی ہے, نہ اپنے اندر کبھی یہ خواہش پیدا ہونے دے, کبھی ذمہ داری مانگ کر نہ لے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خود مانگ کے چیز دیتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا, اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اور پٹھیاں سیدھیاں بھی پٹھیاں پہ دیا نے, اور جو مانگ کے نہیں لیتا, لوگ زبردستی اسے چیزیں دیتے ہیں, ذمہ داریاں دیتے ہیں نا, وہ پٹھیاں بھی سیدھیاں ہو جاتی ہیں. کوئی خواہش نہیں ہوتی, پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے گزارش یہی ہے, اس طرح کے بد فطرت لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک پنجابی شاعر ہے, اس کی نظم کے چند اشعار ہیں, وہ بڑے قابل غور ہیں. اس نے ایسے لوگوں کی نفسیات کی منظر کشی کی ہے جو چودراہٹ کے شوقین ہوتے. انج بھی او چودھری تے اونج بھی او چودھری, انج بھی او چودھری تے اونج بھی او چودھری, مننے یانا مننے کوئی اونے رہنا چودھری. اے گل وکھری ہے سچ نو لڑدا, اے گل وکھری ہے سچ نو لڑدا, جھوٹ والی پوڑی اتے دوڑ دوڑ چڑھدا. لوکاں نو وکھان لئی نماز بھی او پڑھدا, تے رب دے بندیاں نو ویکھ ویکھ سڑدا. پھر بھی او کندا سارے مینوں آکھو چودھری, انج بھی او چودھری تے اونج بھی او چودھری. عدالتاں کچہریاں چ آندا جاندا رہندا ہے, کھاؤ جے جلیبیاں قرآن چک لیندا ہے. عدالتاں کچہریاں چ آندا جاندا رہندا ہے, کھاؤ جے جلیبیاں قرآن چک لیندا ہے. جھوٹیاں گواہیاں بڑے ٹور نال دیندا ہے, وکیلاں دے تھڑے آتے چوڑا ہو بہندا ہے. پھر بھی او کندا مینوں سارے آکھو چودھری. سب دا ہے بیلی وچوں کسے دا ہے یار نہیں, سب دا ہے بیلی وچوں کسے دا ہے یار نہیں, جیدے نال بیٹھے آندی اورے تے بہار نہیں. ڈوبے وچ کار جان دیندا اونوں پار نہیں,
اللہ ਦੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ, इंज भी हो चौधरी तो उंज भी हो चौधरी। ये गंदी फितरत के लोग हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं। इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज़ का, जहाँ ये आ गए वहाँ बेड़ा गर्क हो गया। चुगली दा बादशाह ते गल्लां दा है गालड़ी, चुगली दा बादशाह ते गल्लां दा है गालड़ी, ठगी ते मकारी लगे ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲੜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੱਛੂ ਉੱਤੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਆ ਖਾਲੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਥੈਲੜੀ। सब ਲਈ अजाब होंदा है हो जिहा चौधरी। फिर गप्पे इसकी सुन ले, बातें इसकी सुन ले, कमाल, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कानों को हाथ लग जाते जब ऐसा बंदा साथ बैठता है ना। ऐसी ऐसी 500 सदी हिजरी की बातें सुनाता है ना, अपनी तरफ मंसूब करके बंदे की अकल ही दंग रह जाती है। बंदा कहता है एडे मतलब वड्डा, किसी की पछाण ही किसी की कोई नहीं हैगी। वो शायर ने, अब वक़्त नहीं है, मैं यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। आप इन लोगों से गुरेज करें। अल्लाह के बंदो, अगर बड़ा बनने का शौक है ना तो बड़े काम करके दिखाओ। बंदा अपने बोलों से बड़ा नहीं बनता, बंदा अपने किरदार से बड़ा बनता है। जब किरदार हो तो लोग बगैर कहीं बड़ा बना लेते हैं, और जो बड़ाई मिलती है ना अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह की तरफ से वो आजिज़ी इंकिसारी में मिलती है, तकब्बुर के अंदर नहीं मिलती। अल्लाह के हुजूर बड़ा बनना है तो फिर नीचा झुकाओ। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते मन तवाज़ा अली, जो मेरे लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा, आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करेगा। कितनी आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करेगा? रावी फरमाते हैं कि इतनी आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करे कि अपने आप को ज़मीन के ऊपर लगा दे, अपने आप को ज़मीन पे लगा दे। मैं कुछ नहीं, मैं खाक हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरी औकात ही कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं रफ़अतुहु, मैं उसको बुलंद कर दूंगा। किस तरह बुलंद कर दूंगा? रावी फरमाते अल्लाह ताला उसको ज़मीन से उठा के आसमानों तक बुलंद कर देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ भी किया कर, अल्लाह इस बीमारी से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें गोशाए गुमनामी में रखे। कदे चल बुलिया उत्थे चलिए, जिते हुण सारे ही अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।